الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله مولانا العظيم بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا عزیزان گرامی وقار آج کا یہ اجلاس تقدس اولیاء کاملین اور عظمت اولیاء پر منحصر ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں اللہ کا ولی ہوتا کون ہے اس کو ولایت ملتی کیسے ہے وہ اس اعلیٰ مقام پر پہنچتا کیسے ہے اللہ کا ولی صرف اپنی عبادتوں سے نہیں صرف اپنی ریاضتوں سے نہیں بنتا اور نہ ہی کثرت سے تسبیح اور ذکر و اذکار کرنے سے ایک بات تو ہے اللہ کا ولی ہوتا کون ہے بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے حاشا غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے جس کو جو ملا وہ رسول پاک کے قدموں سے ملا اور اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو نبی پاک کی اقتداء میں چلتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ پر چل کر وہ ولایت کا مقام حاصل کرتا ہے اور اگر تمہارے پاس کوئی شارٹ کٹ انداز میں آ گیا اور یہ کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ پہنچا ہوا ہوں تو سمجھ جانا وہ زندیق ہے ابلیس کا بیٹا ہے اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در سبحان اللہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر بے شک جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہ کوئی ولایت ہے نہ کوئی معرفت ہے نہ کوئی طریقت ہے نہ شریعت ہے بے شک جو راستہ ہے وہ وہیں سے ہو کر گزرے گا اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں وہاں نہیں اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو سمجھ لینا کہ وہ زندیق ہے وہ شیطان ہے لہذا میرے عزیزو اقبال کی یہ بات بہترین لگتی ہے کہ ولایت تو بہت دور کی بات ہے بڑی بات ہے ہر مسلمان کے ساتھ دین تو ہے دین اسلام ہے تمہارے ساتھ تو ایمان ہے دین ہے تو دین کیا چیز ہے ولایت کو بعد میں سمجھنا دین کیا ہے دین اسلام کیا ہے کیا دین اسلام داڑھی رکھ لینے کا نام ہے ٹوپی پہن لینے کا نام ہے گوشت کھا لینے کا نام ہے دین کیا ہے جو تمہارے ساتھ ہے اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤست اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دو یہی دین ہے گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست اور اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی ابو لہب کی طرح بے شک بے شک اب سمجھ میں آئی بات دین کس کو کہتے ہیں ان کے قدموں تک پہنچ جانا یہی دین ہے اور صحابہ اس راز کو سمجھ چکے تھے اولیاء کاملین اس بات تک پہنچ چکے تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ گیا وہی دین ہے آج بہت سارے اس طرح کے فرقے جماعتیں آنے لگ گئی جو تمہارے اندر سے عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ کا کاجل چرانے بیٹھی جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے یہ کس کے لیے فرمایا ان ایمان والوں کے لیے جن کے سینوں میں میرے آقا کی محبت ہے جو دین اصل حضور پاک کی محبت کو سمجھتے ہیں اولیاء کی عظمت سمجھنا ہو تو پہلے یہ نقطہ سمجھنا ہوگا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اسی میں ہو اگر خامی تو
सब कुछ नामुकम्मल है। सहाबा का दीन मैं आपको बताता हूँ। सहाबा का दीन जाहिर सी बात है सबसे प्योर दीन, प्यूरिटी वाला खालिस दीन 14 सदियों में किसी का होगा तो सहाबा का होगा, बेशक क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से हुजूर को देखा है और डायरेक्ट फैज़ मुस्तफ़ा हासिल किया है और वहां के मनहल से उन्होंने शराब मोहब्बत पिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबा का दीन क्या था? आज तुम्हें ये बात मैं बता दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बुलाया, वो नमाज पढ़ रहे थे तो वो नमाज अपनी कंटिन्यू करते रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा बुलाया, वो अपनी नमाज कंटिन्यू करते रहे। उसके बाद तीसरी मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी, वो अपनी नमाज कंप्लीट करके सलाम फेर करके उठ करके तेजी से आए, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अर्ज किया, हुजूर आपने मुझे बुलाया। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तो काफी देर पहले तुम्हें बुलाया था, तुम अब आ रहे हो। उस सहाबी ने अर्ज किया, आका मैं नमाज में था, मैं नमाज पढ़ रहा था। तवज्जो, दीन क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज पढ़ रहे थे, तो क्या अल्लाह का ये हुक्म कुरान में तुमने नहीं सुना? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, ऐ ईमान वालों जब अल्लाह उसके रसूल बुलाएं तो हाजिर हो जाओ। उस सहाबी ने पूछा, आका क्या नमाज की हालत में भी आप बुलाएं तो आ जाओ? मेरे आका ने फरमाया, हाँ, अगर तुम्हारी एक रकात हुई थी और रसूल ने बुलाया तो उसी वक्त नमाज छोड़कर आते, रसूल बाजार भेजते, सामान खरीद करके लाते, लोगों से मुलाकात करते, घंटा गुजर जाता, उसके बाद फिर तुम आते तो तुम्हारी नमाज बातिल नहीं, जहां से छोड़े थे वहीं से नमाज कंप्लीट कर सकते। तुम्हारा ये आना जाना, तुम्हारा ये बाजार में घूमना, लोगों से मिलना भी जाया नहीं किया जाएगा, उसको भी नमाज में शुमार किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि तुम दुनिया के कामों में नहीं थे, रसूल की इताअत में। सुभान अल्लाह सुभान दीन अल्लाह। यही है, मैं युतिअ रसूल, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। बेशक सुभान अल्लाह। और वली वही होता है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल कर लेता है बेशक। और उस शरीयत को छोड़कर जो शॉर्टकट जाता है वो शैतान के रास्ते पर चल पड़ता है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुल्तानुल औलिया, पीरे पीरा, मीरे मीरा, सय्यदी अब्दुल कादिर जिलानी, गौसुल आज़म बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं। आपके ज़माने में दरियाए दजला के किनारे एक बुजुर्ग आए थे, वो नमाज पढ़ रहे थे और लोग उनके पास मिलने के लिए आने लग गए। वो अल्लाह के वली, पाबंद थे, जिक्र अज़कार में पूरा दिन गुजरता था, रोजे में रहते, रात को भी इबादत करते थे, रेत में जो दरियाए दजला के किनारे बालू, वहां नमाज पढ़ते। गौसे पाक से किसी ने आकर के कहा कि अल्लाह के एक वली आए हैं, कसरत से इबादत करते हैं। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, चलो मैं भी मुलाकात करता हूं। आप आए, मुलाकात करने के लिए जब दरियाए दजला के किनारे पहुंचे तो वो अल्लाह के वली जा चुके थे, वहां नहीं थे। तो गौसे पाक ने पूछा, अफसोस है कि मैं मुलाकात नहीं कर सका, ये तो बताओ इबादत कहाँ करते थे? लोगों ने बताया, उनकी इबादत के निशानात बने हुए थे, उनके हाथों के पैरों के निशान जमीन पर, रेत पर बने हुए थे। गौसे पाक गौर से उन निशानों को देखते हैं और उसके बाद पूछते हैं, क्या ये उनके नमाज पढ़ने के निशानात थे? कहा हाँ। फिर गौसे पाक फरमाते हैं, तुमने जिसको अल्लाह का वली समझा वो झूठा आदमी है, तुम धोखा खा गए, मैं उसे वली नहीं समझता। लोगों ने कहा, आपने तो उन्हें देखा भी नहीं, वो कसरत से इबादत करते थे, कसरत से जिक्र अज़कार और तस्बीह में मशगूल रहते, हमने तो उनको देखा है, आपने देखा नहीं और आप इनकार कर रहे हैं। गौसे पाक ने फरमाया, बात दर हकीकत ये है, ये देखो उनके सजदे में जाने के वक्त उनके हाथों की 10 उंगलियों की निशानियां बनी, ये सारी 10 उंगलियों की खुली हुई निशानियां दिख रही है। लोगों ने कहा हाँ। फिर गौसे पाक फरमाते, तुम्हें पता है जब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी नमाज का सजदा करते तो सजदे में मेरे आका की उंगलियां खुली हुई नहीं, जमी हुई होती थी, ये हुजूर की सुन्नत है। गौसे पाक फरमाते हैं, जो मेरे आका की एक सुन्नत छोड़ता है मैं उसे अल्लाह का वली नहीं मानता, वो अल्लाह का वली नहीं है। लोग यहाँ पता नहीं किसको किसको कसौटी और मेयार बना बैठे हैं। मेरे अजीजों, शरीयत ताहिरा, मेरे आका का जो रास्ता है वही विलायत का रास्ता है।
کوئی دوسرا راستہ نہیں. ارے کئی ایسے باباؤں کو لوگ آج گھیرے بیٹھے ہوئے ہیں, ڈھکوسلے بابا, جن کے نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں, جو دن رات نہ جانے کس طرح کی بدعملیوں میں مشغول ہیں. وہ اللہ کے ولی ہو سکتے؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند الولی وہ مقام عظمیٰ پر فائز ہے, لیکن مجھے ایک روایت بھی بتا دو کہ کبھی ان کی ایک نماز قضا ہوئی ہو, قضا ہوئی ہو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارے ٹھوکر مار کر کے مردے کو زندہ کرتے, لیکن بتاؤ کبھی ان کی ایک رکعت قضا ہوئی ہو؟ نہیں. ان اولیاء کاملین پر جب نماز معاف نہیں ہوئی, کیوں؟ اس لیے کہ نماز یہ ان کے گھر کی چیز نہیں ہے, یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے, میرے آقا کا طریقہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے امت پر فرض کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے وہ حضور کی ہر ادا پر عمل بھی کرتا ہے, حضور کی ہر ادا پر عمل کرتا ہے. اور جو ولی بننے کا ناٹک کرے اور حضور کی شریعت کو چھوڑ دے وہ زندیق ہے. فقہاء کرام نے فرمایا وہ ابلیس کا بیٹا ہے, جو تمہارا ایمان غارت کر دے گا, ایمان اکارت کر دے گا. تو میں تو یہ بات میں بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا, ایک شخص کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ کبھی قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرمایا اس کے پیچھے اب سے نماز مت پڑھو, اس کے پیچھے نماز مت پڑھو. کیوں؟ جو قبلے کا احترام نہ کر سکا وہ لوگوں کا امام نہیں بن سکتا, اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کا لحاظ نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا ولی نہیں ہوگا. اسی لیے ایک بات یاد رکھو, سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, یہ سید الطائفہ ہیں, غوث پاک کے دادا مرشد ہیں, غوث پاک سے بھی 100 سال پہلے کے. حضرت جنید بغدادی اپنے زمانے میں بڑے مشہور تھے. ایک صاحب آئے آپ کی کرامت دیکھنے کے لیے, اور آ کر کے گھر میں مہمان بن گئے. 1 دن 2 دن 3 دن 8 دن گزر گئے, کرامت دیکھنا چاہتے تھے. آپ لوگ بھی کرامت دیکھنے کے لیے پیچھے پھرتے رہتے کسی کے, اور آپ کے نظر میں کرامت کیا ہے؟ کوئی بابا آسمان میں اڑ کے دکھا دے. کرامت آپ یہ سمجھتے ہیں ادھر ٹھوکر مار کر کے سونے کا سکہ نکال کر دکھا دے. کرامت اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی پانی پر چل کر کے دکھا دے, یہ تو بہت چھوٹی سی چیزیں, کوئی جادوگر بھی کر کے دکھا سکتا ہے. شعبدہ بازی, یہ نظر بندی کوئی بھی کر سکتا ہے. ارے یہاں تو ہمارے ملک کا حال یہ ہے, انت بھکتی جس کو کہتے ہیں, کوئی بابا چٹھی لکھ کر کے دکھا دے تو اس کی بھی پاگل ہو جاتے. میں آپ سے کہتا ہوں چٹھی لکھ کر کے دکھانے والے تو ابھی چھوٹے ہیں, ابھی دجال بھی آنے والا ہے. دجال تو بارش برسا کے دکھائے گا, زمین سے سبزہ نکال کر دکھائے گا, تب تمہارا ایمان کیا ہوگا؟ مسلمانوں یاد رکھو, تمہیں اس طرح کے چمتکاروں پر ایمان لانے کے لیے نہیں کہا گیا ہے. تم سب دنیا کو ادھر ادھر ہوتے ہوئے دیکھ لو, اس کے باوجود جمے رہو اور یوں کہو میرا دین وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے, میرا دین وہی ہے جو تاجدار مدینہ نے عطا کیا ہے, گنبد خضرا کی چھاؤں سے آتا ہے. ولایت کرامت اس کو کہتے ہیں. جنید بغدادی کے پاس بھی ایسا ایک شخص کرامت دیکھنے آیا تھا, اور کرامت نہیں دکھی. 8 دن ہو گئے, وہ اپنا بوریا بستر باندھ کر جانے لگے. سیدنا جنید بغدادی نے اس مہمان سے پوچھا, میاں کیوں آئے تھے آپ؟ 8 دن تک رکے اور جا رہے ہو, وجہ بھی نہیں بتائی. تو اس شخص نے کہا, حضور بات یہ ہے کہ میں نے آپ کی ولایت اور آپ کی کرامت کے بہت چرچے سنے تھے, بہت چرچے سنے تھے, لیکن میں آ کر کے آپ کے ہاں 8 دن تک قیام کیا لیکن کوئی کرامت مجھے نظر نہیں آئی. غوث پاک سیدنا جنید بغدادی سے وہ کہتا ہے, صبح شام میں دیکھتا رہا لیکن مجھے کوئی کرامت نظر نہیں آئی. سنو سیدنا جنید بغدادی کیا کہتے ہیں, اچھا تمہیں کوئی کرامت نظر نہیں آئی, لیکن یہ بات بتاؤ کیا ان 8 دنوں میں کبھی تم نے مجھے نماز قضا کرتے دیکھا؟ اس نے کہا یہ بات تو میں نے نہیں دیکھا. پھر پوچھا, کیا میرا کوئی عمل ایسا دیکھا جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو؟ کبھی دیکھا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے آپ کی صبح شام ہر دن دیکھا ہے, آپ کا کوئی عمل حضور پاک کی سنت کے خلاف نہیں ہوتا. تب
سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے نوجوان تجھے کیا پتہ نہیں اس زمانے میں سب سے بڑی کرامت حضور پاک کی سنت پر قائم ہو جانا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہنا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے اس میں ایک منٹ اتارو۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محافظ ناموس رسالت، مفتی سلمان اظہری صاحب، مفتی سلمان اظہری صاحب، نعرہ تکبیر۔ چھوڑ دیں، کوئی سختی نہ کرے، کوئی سختی نہ کرے، اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ آپ ادھر توجہ کریں، بابا جی کی سننا ہے تو میں مائک ادھر کر دیتا ہوں، اور میری سننا ہے تو ادھر توجہ کریں، آپ توجہ رکھیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہماری زندگی کا عنوان، ہمارا موضوع سخن، جہاں پر بھی آپ دیکھیں گفتگو ہماری گھومتی ہوئی وہی جاتی ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جہاں نظر آئے۔ یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ ولایت یہ ایک مقام ہے، لیکن بہت سارے لوگ آج یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ صرف اور صرف طریقت کی باتیں کرنے کا نام ولایت ہے، تصوف کی باتیں کرنے کا نام ولایت ہے۔ ولایت بغیر میرے مصطفیٰ کی محبت کے حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہندوستان کا سب سے بڑا ولی، اور جس کو ہم ہندل ولی کہتے ہیں، وہ ہم سب کا راجہ ہے، ہم سب کا آقا و مولا ہے، لیکن پتہ ہے یہ سرکار غریب نواز معین الدین حسن چشتی جیسی نعمت ہندوستان کو ملی ہے تو کہیں کسی زمین سے نہیں، یہ مدینے کے تاجدار سے عطا کی گئی ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ غریب نواز کا لقب عطا رسول ہے؟ عطا رسول ہے، وہ رسول کی عطا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں سب سے بڑا مقام بھی ولایت کا جو ہوتا ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ سے ہی ملتا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہی ملتا ہے۔ ایک حکایت ہمیں ملی تھی، میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا دور ہے، اور محبوب الہی کو نہیں جانتے، دلی کے بادشاہ، بلکہ آج تک جن کی شہنشاہیت برقرار ہے، سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء۔ تاریخ میں ایک پیر اور ایک مرید بڑے مشہور ہیں، وہ محبوب الہی اور امیر خسرو۔ امیر خسرو، یہ وہ زمانہ ہے جب حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس وقت تھے۔ یہ ہم اثر ہے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے۔ توجہ ہے، کون ولی کیسے ولی بنتا ہے، اس نقطے پر پہنچ جائیں، میں اپنا عنوان آپ کو بتاتا ہوں۔ امیر خسرو کسی دن ٹہلتے ہوئے ادھر پہنچے حضرت ابو علی شاہ قلندر کی محفل میں۔ ان کے ہاں ہر جمعرات کو محفل ہوتی تھی، اور اس محفل کا خاصہ کیا تھا پتہ ہے؟ جب محفل ختم ہوتی جمعرات کی شام، رات کو عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد جب محفل ختم ہوتی تو ابو علی شاہ قلندر سب کو آنکھیں بند کرنے کے لیے کہتے ہیں، سب آنکھیں بند کرتے اور جتنے محفل میں بیٹھے سب کو رسول اللہ کا دیدار کراتے، سب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرتے محفل میں۔ یہ وہ اولیاء کرام کی بات کر رہا ہوں۔ مجلس میں امیر خسرو بھی تھے۔ ایک دن جب محفل میں ختم ہونے کے بعد زیارت مصطفیٰ کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کروائی، اور ابو علی شاہ قلندر کو حضور کے بغل میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ توجہ،
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے ابو علی شاہ قلندر، اور اس کے بعد جب آنکھیں کھلی تو یہ پانی پت کے قلندر ابو علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے امیر خسرو سے مخاطب ہو کر کے یوں کہا، خسرو زیارت تو کر لیا حضور کی، زیارت کر لیا؟ کہا ہاں حضور میرے آقا کی زیارت ہوئی۔ کہا تیرا پیر تو نظر نہیں آیا؟ کون ہے پیر؟ محبوب الہی۔ امیر خسرو کے لیے ٹانٹ تھا۔ کہا خسرو تو زیارت تو کر لیا لیکن کیا محفل رسول میں تیرا پیر نظر آیا؟ امیر خسرو نے کہا میں تو دیکھا نہیں لیکن جا کر کے حضور سے ہی پوچھوں گا۔ واپس آئے محبوب الہی کی بارگاہ میں، کہا کہ حضور وہاں محفل سجتی ہے ابو علی شاہ قلندر کے ہاں، اور جب رات ہوتی ہے یا محفل کا اختتام ہوتا ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا دیتے ہیں، لیکن اس محفل رسول میں ابو علی شاہ قلندر تو حضور کے پاس تھے، میں نے آپ کو نہیں دیکھا، میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اور ابو علی شاہ قلندر نے مجھے یہ پوچھا ہے کہ تیرا پیر تو نظر نہیں آیا؟ تو محبوب الہی کے چہرے پر ذرا برابر بھی خفگی نہیں تھی، کوئی سراسیمگی نہیں تھی۔ آپ نے کہا خسرو پھر جانا محفل میں، پھر جانا محفل میں، زیارت ہوگی حضور کی۔ کہا حضور میں آپ کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں، وہاں آپ کا مقام کیا ہے؟ کہا کہ جانا اس بار جب ابو علی شاہ قلندر زیارت کروائیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت ہوگی تو حضور سے خود پوچھنا میرا پیر کہاں، نظام الدین اولیاء کہاں ہے؟ دوسرے ہفتے یہ خود گئے خسرو، جا کر بارگاہ ابو علی شاہ قلندر میں بیٹھے، اور محفل کے اختتام پر جب مراقبے کے عالم میں بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچایا گیا، خسرو کا بیان ہے کہ محفل لگی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد کئی اولیاء کرام، ابو علی شاہ قلندر بھی وہاں، محفل پہ نظر ڈالی، کہیں پر محبوب الہی نظر نہیں آئے۔ امیر خسرو کہتے ہیں میں چل کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیر کہاں ہے؟ محبوب الہی اس محفل میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا خسرو ایک منزل اوپر چلا جا، ایک منزل اور اوپر چلا جا۔ وہ کہتے ہیں ایک منزلہ اور تھا، میں اوپر چڑھ کر کے گیا، وہاں جا کر دیکھتا ہوں تو وہاں بھی رسول کریم تشریف فرما ہے، مسند لگی ہوئی ہے، اولیاء اکرام کی محفل وہاں پر بھی ہے، لیکن وہاں پر بھی میرا پیر نظر نہیں آئے۔ پھر میں نے جا کر پوچھا، حضور نے فرمایا ایک اور منزل اوپر چلا جا۔ اوپر گئے تو تیسری منزل میں دیکھا وہاں بھی نبی پاک جلوہ بار ہے، اولیاء کی محفل سجی ہے، وہاں پر بھی پیر نہیں ہے۔ تو محبوب الہی کو ڈھونڈتے رہ گئے اور اسی طرح پتہ پوچھتے رہ گئے، ان کو ایک ایک منزل اوپر چڑھایا گیا، یہاں تک کہ 7ویں منزل آ گئی۔ خسرو کہتے ہیں 7ویں منزل پر جب میں پہنچا تو دیکھا وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مسند لگا ہوا ہے، اور آپ کے دائیں ایک بزرگ ہیں، بائیں ایک بزرگ ہیں، اور سامنے ایک بزرگ ہیں۔ میں بڑھتے ہوئے جب قریب گیا تو دیکھا میرے آقا کے آمنے سامنے بالکل جو بیٹھے ہیں وہ محبوب الہی کی ذات تھی، نظام الدین اولیاء کی ذات تھی۔ خسرو کی آنکھیں کھل گئی اور رقص کرنے لگ گئے، شب جائے کہ من بودم، سبحان اللہ۔ پھر پکار کر وہ قصیدہ پڑھتے رہے کہ وہ جگہ کیا تھی جب رات کو میں تھا، سبحان اللہ، کہ سبحان نیر محفل خدا تھا اور شمع محفل مصطفیٰ کی ذات تھی۔ سبحان اللہ۔ اور واپس آئے اپنے مرشد کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگے آقا میں مراد کو پا گیا، میں اپنے مرشد کا مقام بھی دیکھ لیا۔ خسرو کو جب اس طرح سے وجد کرتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد پھر محبوب الہی نے پوچھا خسرو تجھے پتا ہے وہاں 3 بزرگ تھے؟ کہا کہ حضور میں تو ان کی طرف نظر اٹھایا ہی نہیں، جب مرشد نظر آ گیا سبحان اللہ، میں نے دیکھا نہیں کون تھے۔ تو محبوب الہی نے کہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائیں جانب غوث اعظم عبد القادر جیلانی تھے، اور بائیں جانب معین الدین اجمیری غریب نواز۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز یہ حکایت میں نے صرف اس لیے بیان کی، اس کا تعلق تصوف کی کتابوں سے ہے، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں اس روئے زمین پر چاہے غوثیت کے مقام پر پہنچا ہو
कुतुबियत के मकाम पर पहुंचा हो, लेकिन उसे पहुंचना होगा तो मेरे मुस्तफा के कदमों से ही। बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर की महफिल में अगर नहीं है तो फिर वो अल्लाह की महफिल में भी नहीं है, बेशक। उसका शुमार ही नहीं। इसीलिए आला हजरत को सुनो, एक फैसला कुन अंदाज में इमाम अहले सुन्नत ने बयान किया है, बखुदा खुदा का यही है दर। बखुदा का मतलब कसम खुदा की, कसम खुदा की, रब का अगर कोई दरवाजा है तो वो मुस्तफा की जात है। बेशक बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। बेशक। मफर कहते भागने की जगह, मकर कहते ठहरने की जगह। हुजूर को छोड़ोगे तो न भागने की जगह है न ठहरने की जगह है। बेशक सुभान अल्लाह। कहां जाओगे, कहां जाओगे? आपने देखा 1.5 साल पहले जो राफजी कुत्ता अपना दीन बदल कर गया था, नाम भी बदल लिया था और अपने माथे पर कशका भी लगाया, लाल रंग के कपड़े भी पहन लिया और उनका फुजला खाते हुए उनकी जूतियां चाटता रहा और ये समझ बैठा कि मुसलमानों में हलचल मच जाएगी। एक बहुत बड़ा लीडर, उसका धर्म परिवर्तन हो गया है, वो कन्वर्ट होकर के दूसरा बन गया है। लेकिन हैरत की बात है, साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया, जमात मुस्लिमीन पर तो दूर की बात है, हमारे 8 साल के बच्चे पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और हर बच्चा ये कहता था जो कचरा है उसे तो जाना ही था, जो जाना ही था। लेकिन अंजाम हमने देखा, 1.5 साल 2 साल नहीं गुजरे कि जिनको अपने आका व मौला समझ करके जिनकी धोतियों में पनाह लेने के लिए गए थे साहब, वहां से भी जूतियां मार कर भगा दिए गए। अब रो रो करके वीडियो बनाते हैं, हमारी जान को खतरा है, हमें बचा लिया जाए। हालत क्या हो गई, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। और इसी को आला हजरत ने फरमाया था, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया में से अगर कोई पाखंडी उठ करके ये समझे कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़कर एक बड़ी जमात बना सकूंगा, तो याद रखो इनसे बड़े बड़े भी बहुत आए, इनसे सड़े सड़े भी बहुत आए। न मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पे कोई फर्क आया, न ही कभी आ सकेगा। इसलिए कि या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। मैं जो बात अर्ज कर रहा था उसको कंप्लीट कर लूं। आला हज़रत ने फरमाया बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। हुजूर को छोड़ोगे तो न भागने की जगह है न ठहरने की जगह है। सबसे ज्यादा दुनिया से भाग करके भी अगर कोई जाएगा तो कहां जाएगा? कब्र में जाएगा। इसके अलावा जाएगा कहां? कब्र में जाएगा। पूरी दुनिया से भाग कर कब्र में भी जाएगा। मुनकर नकीर वहां पर भी आकर खड़े होते हैं, 1-2 सवाल में तो पास हो जाओगे, तीसरी मर्तबा मुनकर नकीर भी यही पूछेंगे, बता इनके बारे में क्या कहता था, बता इनके बारे में क्या कहता था। छुटकारा कहीं नहीं है, छुटकारा कहीं नहीं है, बोलना पड़ेगा उनके बारे में क्या कहता था। उनको छोड़कर तू डायरेक्ट कोई रास्ता ढूंढता है, हो ही नहीं सकता। और अगर कोई ये सोचता है कब्र में नहीं जाऊंगा, जल के मर जाऊंगा, मेरी राख कहीं दरिया में बहा दी जाएगी और ये सारे मामलात नहीं होंगे, इनके खाम ख्याली से हो सकता है। कयामत तो कायम होना है, बेशक बेशक कयामत तो होना है। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक नफ्स को जिंदा कर कर खड़ा करेगा, उस वक्त भी पता है पूरी मखलूक सब घूमती रहेगी। आदम अलैहिस्सलाम से कहते हैं आप पूरी कायनात पूरे इंसानों के बाबा हैं, आप हम सब के बाप हैं, सिफारिश करें। वो भी कहते हैं नफ्सी नफ्सी धबू इला गैरी, जाओ आज मुझे मेरी पड़ी है किसी और के पास। और ये मखलूक क्या करती रही? खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं ना बनी। आला हजरत फरमाते खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं ना बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी, या रसूल अल्लाह कहां से कहां तुम्हारे लिए, कहां से कहां तुम्हारे लिए। वहां पर भी आना होगा, कहां? बारगाह मुस्तफा में। एक ही दिन वो आवाज आएगी, हर नबी कह रहा होगा इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा,
आओ मैं आज इसी के लिए तो बैठा हूं, मैं सिफारिश करता हूं। अब ये बात समझ करके चलो, मैं इस नुक्ते पर ले आया हूं, आप समझ जाएंगे। वो जो न थे तो और वो जो ना हो तो कुछ ना हो, ये सुन्नियों का अकीदा है। वो जो ना हो तो कुछ ना हो, किसी भी चीज में देख लो, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, अरे हमारी अजान भी कंप्लीट नहीं है, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, हमारी नमाज भी कंप्लीट नहीं है, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। किसी भी जिंदगी के शुरू के शोबे से लेकर आपको पता है जब हमारा इंतकाल होता है, फरमाया गया आंखें मुर्दे की बंद भी करना है तो क्या कह करके, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। मुर्दे की आंखें भी बंद करो तो रसूलुल्लाह का नाम आएगा। और जब पैदा हुए थे तो कान में अल्लाहु अकबर तो कहा गया था, लेकिन अजान में साथ में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सुभान लिखा अल्लाह, है। सुभान अल्लाह। कहां कहां तुम झूठ भाग सकते हो? नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं बेउन के वास्ते खुदा कुछ अता करे। बेशक। हाशा, गलत गलत, यह हवस बेबसर की है। और इकबाल को पढ़ो तो बहुत प्यारे अंदाज में उसने कहा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रंग और उनकी रानाई पूरे कायनात के हुस्न में है। बेशक, कायनात का हुस्न हुजूर से है। कुछ लोग जैसे जिनको इन पाखंडियों को लगा कि हम छोड़ देंगे, उनको गालियां देंगे तो हम भी हीरो बन जाएंगे। आप क्या समझते हैं? ये जो गुफे में बैठकर भौंकते थे हुजूर की शान में, इनका क्या ख्याल था? इनका ख्याल ये था कि हम इतना भौंकेंगे हुजूर के खिलाफ ताकि 2 साल के बाद हम भी सीएम बन जाएंगे और हीरो बन जाएंगे अपनी कम्युनिटी के, इसीलिए तो भौंकते हैं। मुझे हैरत होती है, तुम्हारे पास तुम्हारे एक बाबा भी ऐसा नहीं रह गया जिसकी तारीफ करके तुम बड़े हो सकते थे। तुम्हें बदनाम होकर बड़े होने के लिए भी मेरे नबी का सहारा लेना पड़ रहा है। हुजूर को छोड़कर तुम मशहूर भी नहीं हो पा रहे। शोहरत के लिए भी अगर मैं मेरे आका का नाम लेता हूं इसलिए कि मैं गुलाम हूं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं फख्र से कहता हूं मेरे जिस्म में जो रोंगटा है वो भी मेरे मुस्तफा की बरकत से है। बेशक, मेरे घर में नमक का एक दाना है तो सदका है रसूलुल्लाह का। बेशक, मुझे इस बात में कोई वो नहीं है, लेकिन हैरत उन पर है, उन पर है। तुम्हारे यहाँ तो कोई ताल्लुक ही नहीं था दीन इस्लाम से, फिर नबी पाक पर भोगते क्यों? क्यों भोगते हो? शोहरत के लिए, पब्लिसिटी के लिए। और सबको समझ जाना चाहिए। आज मुझे एक और बात की हैरत होती है, हिंदुस्तान में बहुत सारे दीन है, बहुत सारे मजहब वाले लोग हैं। यहां पर सिख हैं या नहीं? हमारे मुल्क में क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं, और पता नहीं कितने मजहब है, कितने धर्म है, बहुत है। आपको भी पता होगा, आपके करीब इतने हैं कि गिने भी नहीं जा सकते पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन हैरत की बात है कि हमारे मुल्क के सारे इलेक्शन का गर्म मुद्दा हम होते हैं, कोई नहीं होता। सबसे हॉट टॉपिक क्यों है? जबकि ये कौम टूटी बिखरी हुई है। इनकी रिपोर्ट के हिसाब से, इनके रिपोर्ट के हिसाब से ये कौम दलित समाज से नीचे की जिंदगी गुजार रही है। श्री कृष्णा रिपोर्ट, सचर कमेटी रिपोर्ट, ये सब रिपोर्टें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस ने रिपोर्ट किया है। मुसलमानों की हालत बहुत कमजोर है हिंदुस्तान में। फिर मैं कहता हूं ये कमजोर कौम है तो डिबेट में पूरी मीडिया में यही क्यों छाई रहती है? कितने तो चैनल ऐसे हैं जिनका हमारा नाम लिए बगैर दुकान नहीं चलती। क्यों? क्यों, क्या बात है? समझना पड़ेगा। जिसको इकबाल कहता है कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। बेशक, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बेशक। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। बेशक, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम हमने देखा है, तारीफ करने वाला ले तो भी मशहूर हो गया और भौंकने वाला भी शोहरत के लिए ही ले रहा है। और वो सोच रहा है कि मैं हीरो बन जाऊंगा, लेकिन अल्लाह ने ऐसा जीरो बनाया, ऐसा कि एक अमेरिकन एथलीट है, यानी एक खिलाड़ी की बात कर रहा हूं जो अभी अभी कन्वर्ट हुआ इस्लाम में। उसने एक स्टेटमेंट दिया है, कहा कि ये दुनिया की वाहिद कौम है मुसलमान,
جو 14 صدیوں کے بعد بھی ان کا رشتہ اپنے نبی سے ذرا کم نہیں ہوا۔ یہ ایسی قوم ہے جس نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں، اپنے نبی سے مصافحہ کیا نہیں، اپنے نبی کی محفل میں بیٹھی نہیں، لیکن جب بات آئے تو یہ گردنیں ان کے قدموں پر رکھنے کو تیار ہے۔ یہ ایک ہی قوم ہے پوری دنیا میں۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک وہ شخص جو ایتھیسٹ تھا، ناستک تھا، ملحد تھا، ابھی وہ اسلام میں آیا، اس نے کہا کہ بہت ساری دنیا میں کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر دوسروں کی حکومت ہے، کرسچن حکومت کر رہے ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ کرسچنوں کی حکومت کے درمیان بھی اگر کوئی بازار میں عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی بینر لکھ کر کے گھومے تو کچھ فرق نہیں پڑتا وہاں پر۔ کہتے ہیں یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، اپنی آزادی رائے کا، اپنی اظہار رائے کی آزادی ہے، وہاں کچھ نہیں کیا جاتا۔ لیکن وہی جو کھلاڑی ہے وہ کہتا ہے، اس کا دوسرا سٹیٹمنٹ کہتا ہے اگر مسلمانوں کی حکومت نہ بھی ہو، کوئی دوسرے حکومت کرتے ہو، لیکن چند مسلمان اس ملک میں جیتے ہوں اور تم میں سے کوئی حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور کھلے عام گھوم کر کے بتائے، وہ یہ کہتا ہے اس کا جینا حرام ہو جاتا ہے، وہ ڈر ڈر کر کے پوری زندگی جیتا ہے۔ کیوں ڈر ڈر کر کے جینا پڑتا ہے؟ میرے عزیزو، ہم نے عظمت مصطفیٰ پر بات کی، اگرچہ میں آپ کے شہر میں پہلے آیا ہوں، لیکن ابھی میرا حال یہ ہے کہ ایک دن کی بھی فرصت نہیں۔ میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہتا، میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، پچھلے ایک سال میں تقریباً 150 جلسوں سے خطاب کیا ہوگا، لیکن یہ بات صرف اس لیے ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب یہ عزت عطا کی ہے تو آخرت کا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے عزیزوں، ہم تو گھوم رہے ہیں، ہزاروں کے مجمع میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں، لیکن جو حضور کی شان میں پھونکتے تھے ہم ان سے پوچھتے ہیں تمہارے لیے تو تمہارا کمرہ بھی چھوٹا پڑ گیا، 8 سال کا بچہ بھی تمہارے لیے بم لگنے لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ادھر سے آئے گا ادھر سے آئے گا، کون مارے گا کیا کرے گا، ہر کوئی تمہیں تو قاتل ہی لگتا ہے۔ بلکہ گستاخی کرنے کے بعد ان گستاخوں کا حال یہ ہوتا ہے روزانہ رات کو بستر پر سوتے ہیں، لیکن تصور میں صرف یمراج ان کے حساب سے کہہ رہا، کبھی ادھر سے آئے گا کبھی ادھر سے آئے۔ ڈر اور خوف کیوں ہے؟ امن کے ساتھ جینا ہے تو میرے مصطفیٰ کی عزت کی بات کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم ان لوگوں کی بھی قدر کرتے ہیں جو مسلمان نہیں تھے لیکن باوجود اس کے میرے آقا کی شان میں انہوں نے بلند آواز میں اپنے قصیدے بھی پڑھے ہیں اور حضور کی تعریف بھی کی ہے۔ آپ کو پتا ہے گرو نانک سکھوں کے لیے اگرچہ بہت ہی مقدس شخصیت کے حامل ہے، لیکن گرو نانک کے کئی کلمات، کئی جملے ایسے ہیں جس میں حضور کی نعتیں ہیں۔ گرو نانک نے کہا تھا محمد نہ ہی بھکتی نہ ہے، اگر محمد نہ ہو تو اس زمین پر عبادت ہی نہیں ہے، عبادت کا صحیح سلیقہ اگر کہیں سے ملتا ہے تو محمد عربی کے قدموں سے۔ میرے عزیزوں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کسی قوم کے خامخواہ دشمن بنے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم بھڑکاؤ باتیں کریں، جہاں بھی جاتے ہیں پولیس والے بیچارے پریشان ہوتے ہیں، ان کے سامنے ایک امیج ہماری ایسی بنائی گئی۔ یہ مفتی صاحب بھی کہہ رہے تھے، ان سے بھی کہا، ڈر اور خوف کے ساتھ اس طرح ہماری امیج بنا کر بھیجی گئی۔ میں ڈپارٹمنٹ کے تمام اعلیٰ ادھیکاریوں کی عزت کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے رشتہ دار ہیں، میں عزت کرتا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو جملے سخت ہیں وہ اس لیے نہیں کہ ہماری عادت ہے۔ ایک بات یاد رکھو، کسی ایک عام آدمی کو بلاؤ اور اس سے پوچھو اگر میں تجھ سے کہوں کہ تیری ماں بدکار تھی، وہ کھڑا ہو جائے گا تمہارے خلاف؟ کہا کہ کیا مثال دے رہے ہو؟ میرے ساتھ ہوئی بات میں بتا رہا ہوں، مثال میں بھی میری ماں کو کیوں لا رہے ہو؟ وہ مثال میں بھی پسند نہیں کرتا۔ ہم نے ایک ادھیکاری سے کہا تھا کہ صاحب میں ابھی کہا نہیں نہ گالی دیا آپ کی ماں کو، میں پوچھ رہا ہوں اگر ایسا کہیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کہا یہ بات چھوڑ کر دوسری بات بولو آپ۔ میں نے کہا آپ اتنا برداشت نہیں کر پا رہے
कसम रब्बुल जलाल की मुसलमान करोड़ों माओं से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। और हमारा ईमान कंप्लीट उस वक्त तक नहीं होता जब तक हम अपने माँ बाप से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत ना करें। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, मेरे अजीजों समझो, गैरत के साथ जीने को प्रोवोक नहीं कहते, भड़काओ नहीं कहते। एक सादा से इंसान की भी बात है कि अगर वो अपनी बीवी के साथ जा रहा हो और उसकी बीवी को कोई दूसरा छेड़े और वो हंस करके चला जाए तो उसको कहते हैं कितना बेगैरत आदमी। वो अपनी अहले खाना के लिए भी बर्दाश्त नहीं करता है कि कोई उसकी तरफ नजर उठाए। बिला तशबीह बिला तमसील इंसान के अंदर गैरत होती है, और मुसलमान की सबसे बड़ी गैरत अपने अल्लाह और उसके रसूल के लिए होती है। अल्लाह और उसके रसूल के लिए अगर गैरत नहीं तो फिर वो मुसलमान भी नहीं है, वो मुसलमान भी नहीं है। किस काम का मुसलमान? गैरत अगर ना हो। अब मैं आपको बताऊं, लोग मुझसे ये तवक्को कर रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि अमन की बातें, नरम बातें बिल्कुल हम करने को तैयार हैं। होना भी यही चाहिए कि जुबान अल्लाह ने दी है, नरम बात करें। कुरान ने भी तालीम दी है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदतें करीमा थी। लेकिन मुझे एक बात आप बताओ, जिसका सब कुछ तुमने लूट लिया, हर चीज, उसके कपड़े भी, उसकी जायदाद भी, उसका घर भी, उसकी बीवी बच्चे भी, उसका सामान, सब कुछ, बचा कुछ नहीं, और उसके बाद उसके पास आखिरी एक पूंजी बाकी थी, आखिरी पूंजी जिससे उसकी सांसें चल रही थी। अब आकर तुमने उस पर भी डाका डाला, तो क्या वो इंसान बिफर नहीं जाएगा? क्या वो भड़क नहीं जाएगा? क्या वो अपनी आखिरी चीज को बचाने के लिए चीख और चिल्लम न करेगा? यही मिसाल हमारी है। हमारा तो सब लुट गया है, हमसे क्या क्या नहीं छीना गया। तुमने हमारे अखलाक और किरदार भी छीने हैं, तुमने हमारे तख्त और ताज खत्म कर डाले, सब कुछ चला गया। मुसलमान अब जी रहा था तो सिर्फ अजमत मुस्तफा और मोहब्बत मुस्तफा को साथ लेकर जी रहा है, इसलिए कि मुझे पता है आज हमारी सांसें जो चलती हैं वो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में चल रही है। हमारी अगर दुनिया में कोई पहचान है तो हमारे बाप के नाम से नहीं, वो ताजदार मदीना के नाम से है। दुनिया हमें आज पहचानती है, बहुत सारी जगह तो हमें मोहम्मदन कहा जाता है, हालांकि ये कोई दीन का नाम नहीं है, ये कोई मजहब का नाम नहीं है। मुसलमान कौम का नाम है, इस्लाम दीन का नाम है। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे गैर मुस्लिम आपको, आपकी जमात को मोहम्मदन कहते हैं। मोहम्मदन क्या है? ये अगरचे उनका इजाद किया हुआ है, लेकिन ये इस बात को दर्शाता है कि दुनिया हमें पहचानती भी है तो मोहम्मद अरबी के नाम से पहचानती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पहचानती है। इसलिए ऐ नौजवानों, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं बोलता हूं इसलिए कि हमारी आखिरी रूह है वो, हमारी जान है वो। इसीलिए मैंने पूछा था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, और जान है तो जहान, बेशक जान है तो जहान है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये हमारे पास आखिरी बची हुई पूंजी, ये आखिरी सरमाया है हमारे पास। अगर इस पर भी कोई डाका डाले और फिर ये सोचे कि हम नरम बात करेंगे, तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है, ये तुम्हारी खाम ख्याली है। हम उस वक्त तक हक बात अलल ऐलान बोलते रहेंगे जब तक अल्लाह ने हमें जुबान अता की। सुभान अल्लाह। अल्लाह कह रहे कि हमारे उलमा हक बोलते रहे और कभी किसी बाजार में अपने आप को न बेचे, बेशक कभी ना बेचे। बारगाह मुस्तफा में जो एक बार बिक जाता है वो फिर किसी बाजार में नहीं बिकता। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए ऐ नौजवानों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों को छोड़कर न तुम्हारी दुनिया है न तुम्हारी आखिरत है, बेशक न दुनिया है न आखिरत है। तुम ये सोचते रहे कि मैं अपने आप को बदल लूंगा, थोड़ा मॉडर्न बन जाऊंगा, सेकुलर बन जाऊंगा, चार लोगों में मेरी इज्जत होगी। लेकिन पता है तुम बहुत अपने आप को बदल करके मर्द औरत बनने की कोशिश करता रहा। वो बालियां भी पहन लिया, चूड़ियां भी पहन लिया, चोटी भी डाल लिया, ये सोच करके कि अंग्रेज ऐसा करते, यही फैशन है, यही फैशन है। फिल्मों में ये दर्शाया जाता है मुझे भी ऐसे ही करना है, पैंट को इधर से फाड़ना है, उधर से फाड़ना है, और सत्र औरत दिखाकर हरामकारियों के साथ मुझे भी कुछ फैशन करना है। तुम इज्जत वहां ढूंढते रहे,
لیکن حد یہ ہے کہ مرنے کے بعد تک ہم نے دیکھا کہ کوئی عزت ملی ہی نہیں، کوئی عزت ملی نہیں. لوگ آئے بھی تو اپنے ناک پہ کپڑا رکھ کر کے لاش دیکھنے آئے. لیکن سنت مصطفیٰ میں جینے والا ایک جوان جب اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے، میرے عزیزو پتا ہے تمہیں حضور کی سنتوں کا گرویدہ، حضور کا عاشق جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، جس نے عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈھونڈی تھی، اس کی موت آنے سے پہلے، آخری سانس چلنے سے پہلے اس نے اپنے سرانے کے پاس حضور پاک کو محسوس کرے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اور اس کی روح نکلے گی اور پھر یہاں سے بھی بڑی عزت کے ساتھ کندھوں پر سوار ہو کر جاتا ہے اور قبر میں جب پہنچتا ہے فرمایا گیا میرے آقا منکر نکیر سے کہتے ہیں اے فرشتوں اسے آہستہ سے جگانا، بڑا تھک کر کے میری غلامی میں آیا، تھک کر کے آیا ہے، ذرا آہستہ سے جگانا. اسی کو میرے مرشد حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی، اسے زندگی ملی ہے. اسی لیے یاد رکھو تم عزت جن قدموں میں ڈھونڈ رہے ہو نہ ملے گی، کبھی نہ ملے گی. جن دوستوں کے لیے تم نے اپنے آپ کو بدل ڈالا تھا، یہ دوستوں کا حال تو ہم نے دیکھا. ہماری قبر پر 3 بار مٹی ڈال کر 5 منٹ رکنے کو تیار نہیں، کوئی رکنے کو تیار نہیں. تمہارا سب سے عزیز تمہاری قبر کی تختیاں بند ہونے سے پہلے قبرستان سے بھاگنے کی تیاری کرتا. کون تمہاری قبر میں رات کے وقت بیٹھتا؟ کون آئے گا جس کے لیے تم راتیں اپنے گھر سے چھوڑ کر بھاگتے تھے؟ تم اپنے پیسے جن کے لیے برباد کرتے رہے، ان میں سے کوئی تمہاری مٹی دینے تک یا اس کے بعد ساتھ نہ دیا. تمہارا عزیز بھائی بھی تمہاری قبر پر نہ بیٹھ سکا. پتا ہے جب تمہاری قبر کو بند کر کے یہ سب سے عزیز دوست چلے جاتے ہیں، رات کا سناٹا آتا ہے، اس خاموش قبرستان میں سوائے مردوں کے کوئی نہیں ہوتا، کوئی آواز نہیں زندوں کی. اس وقت تمہاری قبر میں سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں ہوگا. تم زندگی بھر جن کے لیے اپنے آپ کو بدلتے رہے کوئی نہیں آیا. اگر اس وقت قبر میں کوئی آتا ہے تو آمینہ کا لال آتا، وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے. اس وقت بھی وہ اپنے غلاموں کی قبر میں آتے ہیں، روشنی بن کر آتے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا جب تمہیں پتا ہے قبر میں بھی ان کا سامنا کرنا ہے، حشر میں بھی ان کا سامنا کرنا ہے، تو اے غلام سن لے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. میں بیچ میں ایک حدیث پاک چھوڑ دیا. میں شروع میں اس بات کو عرض کر رہا تھا دین کیا ہے، دین کیا ہے، ولایت بہت دور کی بات. دین کیا ہے؟ مسجد نبوی میں جاؤ، اللہ کرے کہ سب کو زیارت نصیب ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مصلی جائے، محراب حضور کا جو ممبر ہے وہاں جب آپ کھڑے رہیں گے قبلہ سامنے ہے اور حضور کا حجرہ آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس حجرے میں آج آرام فرمائے یہی حضور پاک کی زندگی میں بھی آپ کا گھر تھا، حضرت عائشہ کا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ظاہری زندگی کے ایام ختم ہونے کے قریب آخری وصال سے چند دن پہلے اسی حجرے میں آرام کرتے تھے. بیماری کا عالم تھا. حضور کی وفات سے 2 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں، حضور کی وفات سے 2 دن پہلے کی بات. صحابہ کہتے حضور اپنے حجرے سے باہر نہیں آ رہے تھے، ابو بکر صدیق ہمیں نماز پڑھا رہے تھے. حضور نے حکم فرمایا تھا کہ ابو بکر لوگوں کی نماز پڑھائیں. حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر بڑھ جاتے. صبح سے لے کر شام تک صحابہ بیٹھے رہتے مسجد نبوی میں. میں کیا بتا رہا ہوں توجہ سے سنیں. سامنے قبلہ ہے اور بائیں ہاتھ کی طرف حضور کا حجرہ ہے، لیکن سارے صحابہ ٹکٹکی باندھ کر دروازے کی طرف ہی دیکھتے رہتے کہ یہ دروازہ کب کھلے گا، وہ آفتاب رسالت کب باہر آئے گا، کب طلوع ہوگا وہ 14ویں کا چاند. دن بھر گزرتا تھا، صحابہ دیکھنے کے لیے منتظر رہتے کہ میرے آقا آئیں گے، بیماری میں افاقہ ہوگا. لیکن صحابہ کہتے ہیں ایک اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی اور حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر بڑھ گئے. سب صحابہ صفے لگا کر نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کا عالم ہے، قبلے کی طرف منہ ہوتا ہے، سب کا پتہ ہے. اور وہ صحابہ کی بات کر رہا ہوں، حدیث صحیح میں ہے
کہ اچانک رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے کا دروازہ کھلا. نماز چالو ہے, نماز چل رہی ہے, حجرے کا دروازہ کھلا, پردہ ہٹا, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ جمال جہاں آرا نظر آیا. لیکن کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ادھر قبلہ ادھر ہے سامنے کی طرف, اور حضور کا حجرہ بائیں ہاتھ کی طرف, اور حضور کا دروازہ بھی بائیں ہاتھ کی طرف. جب حضور اپنے دروازے پر کھڑے ہوئے, صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر مسکراتے رہے. صحابہ کہتے ہیں جتنے لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے, ہر ایک صحابی کا چہرہ حضور کی طرف تھا, ہر ایک کا چہرہ حضور کی طرف تھا. مجھے بتاؤ نماز میں چہرہ کدھر ہونا چاہیے؟ نماز میں چہرہ کدھر ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف, کعبے کی طرف ہونا چاہیے. اب وہ صحابہ آج کے وہ لال دوپٹے والے وہاں پر گھما کر کے کہتے کعبہ ادھر ہے, کعبہ ادھر ہے, جالیوں کی طرف وہ مت کرنا. وہ صحابہ کے چہروں کو کون گھماتا؟ نماز کے عالم میں وہ صحابہ, کعبہ سامنے ہے لیکن چہرہ رسول بائیں جانب, سب صحابہ ادھر دیکھتے رہے. حدیث کے الفاظ صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم فتنے میں مبتلا ہو جاتے, یعنی آزمائش میں مبتلا ہوتے, جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, سبحان اللہ, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے رہے اور صحابہ کو اشارتاً کہا تم اپنی نماز کمپلیٹ کرو, مکمل کرو. صحابہ ادھر دیکھتے تھے, نماز پڑھتے تھے. مجھے بتاؤ ایک صحابی کے بارے میں بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا چہرہ کعبے سے پھر گیا, تمہاری نماز ٹوٹ گئی, تمہاری نماز ٹوٹ گئی, اس کی نماز باطل, اس کی نماز فاسد. نہیں, چہرہ حضور کی طرف تھا, پھر بھی ان کی نماز کمپلیٹ ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ دین یہی ہے جو صحابہ سمجھتے تھے. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے عزیزوں, صحابہ یہ سمجھتے تھے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. اور وہ مقام بھی آپ کو میں بتاؤں, جب فتح مکہ کا دن تھا, مکہ فتح ہو چکا تھا, اور حضور کے خاص مؤذن بلال حبشی, ان کا مقام دیکھنے کو تھا. اس دن 10,000 صحابہ تھے. جب مکہ فتح ہوا, پہلی اذان حرم پاک میں دی جانی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلایا اور کہا کعبے کی چھت پر چڑھ جا, وہاں سے اذان دو. اذان کہیں سے بھی دی جا سکتی ہے نا, کعبے کی چھت پر چڑھا کر اذان دینا, یہ دنیا کو بتانا تھا یہی وہ بلال ہے جس کو تم مکہ میں رسی ڈال کر کھینچتے تھے, یہی وہ بلال ہے جس کو تم انگاروں پر سلاتے تھے. آؤ دیکھو, جو محبت مصطفیٰ میں زخم کھاتا ہے اللہ اسے کعبے کی چھت پر پہنچا دیتا ہے, اس کا مقام یہ. اب میں بات یہ کر رہا ہوں, بلال حبشی کعبے کی چھت پر پہنچ گئے. اب تک جو اذان دیتے تھے کعبے کی طرف منہ کر کے دیتے تھے, اب کعبے کے اوپر چڑھ گئے تو اب کہاں منہ کریں؟ کعبہ نیچے ہے, چھت پر ہے, اب کدھر رخ کریں؟ چڑھنے تک تو پتہ نہیں تھا, اب چڑھ جانے کے بعد سوچتے رہے ادھر منہ کروں کہ ادھر منہ کروں. کعبہ نیچے, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے رہے کہ کعبے کے اوپر آ گیا ہوں, اب کدھر منہ کر کے نہ اذان دوں. حضور پاک نے فرمایا بلال میری طرف دیکھ کر اذان کی. حضور کی طرف دیکھ کر کے بلال حبشی اذان دیتے تھے. عزیزان گرامی وقار, یہ مثالیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اقبال نے یہی سب دیکھ کر کے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس, اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دو, یہی دین ہے. گربعو نہ رسیدی تمام بو لہبید, اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے. یاد رکھو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, وہ جو نہ ہو تو ارے حقیقت تو یہ ہے, ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے, دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے,
بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور وہ میرے آقا کا نام پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے، پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اس شعر پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ہماری تقریر کا خلاصہ، ہماری گفتگو کا نچوڑ، حاصل کلام، میری گفتگو کا عنوان 2 جملوں میں سنو اور پھر کھڑے ہو جاؤ۔ 2 جملوں میں میری تقریر کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ بھونکنے والے بھونکتے رہیں گے اور یوں ہی مر کر کے ان کا موسم ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ وہ دور آئے گا، وہ دور آئے گا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور پھر ہر گھر سے پوری دنیا کے خطے میں جتنے گھر ہیں، یہ میرے آقا کا فرمان بتا رہا ہوں، کچھ میں اپنے انداز میں یہ کہتا ہوں، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا، جب امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ میرے آقا کا فرمان ہے، روئے زمین پر جتنے گھر ہوں گے ہر گھر سے اللہ اکبر کی صدا ہوگی، اور میرا یہ وجدان کہتا ہے آج محلوں سے آواز نکلی ہے، کل دیکھنا ہر گھر پکارے گا لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش معلا صلاۃ و سلام، شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، صبح پر پیارے آقا، صبح پر پیارے آقا، صلاۃ و سلام، شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام۔ بے وصلی ہو جمیل قادری مرنے کے بعد، 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 میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا، الصلاۃ و سلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام، زینت عرش معلا الصلاۃ و سلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر غم مغرقون، خذ أيدينا خذ أيدينا خذ أيدينا سهل لنا إشكالنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ الہ العالمین ستار العیوب غفار الذنوب قدیر و جبار، خدا اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جتنے بچے بوڑھے جوان مرد و خواتین یہاں حاضر آئے مولا،
سب کو اس جگہ سے نکلنے سے پہلے بخشے ہوئوں میں شمار فرما۔ اے اللہ اس جلسے پاک کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، ہماری جنت میں جانے کا سبب بنا دے۔ اے رب العالمین یہاں جتنے حاضر ہیں اور اس شہر پاک، اس شہر میں جتنے مومنین مومنات ہیں، سب کو زمینی آسمانی ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ بری بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، خاص کر کینسر اور ایڈز جیسی مہلک اور ذلت والی بیماریوں سے مولا ہر مومن مومنہ کی حفاظت فرما۔ اے رب قدیر احسن الخالقین ہم میں جو یہاں پر بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں عطا کر، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرضوں میں آسانیاں دے دے۔ اے اللہ جو ناحق مقدمے اور جیلوں میں ہیں ان کو رہا کر دے۔ حضرت قمر غنی عثمانی صاحب کو رہائی عطا فرما۔ اے کریم خدا رحم الراحمین مولا تیرے حبیب پاک کی عزت و ناموس کے لیے جو جوان ڈٹے ہوئے مولا تو ان کو بازوئے حیدر کی طاقت عطا کر۔ اے کریم خدا ہم سب کو گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما، ہمارے آنکھوں میں تیرے حبیب پاک کی محبت کا نور عطا فرما، سینوں میں تیرے حبیب کے عشق کا سرور عطا فرما، ہم سب کے دلوں کو حب مصطفیٰ کے لیے کشادہ کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما، ہماری اولاد کو بد عقیدہ گمراہ اور گستاخ ہونے سے بچا لے۔ اے رب کریم احسن الخالقین نظر بد سے، حاسدین کے حسد سے، فتنوں کے فتنے اور جلنے والوں کی جلن سے محفوظ فرما۔ اس شہر بوندی کے تمام خوش عقیدہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق اور محبتیں پیدا فرما، ان کو نہ چاقی نہ اتفاقی جھگڑے فسادات اور اختلافات سے محفوظ کر دے، ان سب کو رسول اللہ کے جھنڈے تلے جمع فرما دے۔ اے کریم خدا ہماری ماؤں بہنوں بچیوں بیٹیوں بہووں بیویوں سب کو ہم نے تیرے حوالے کر دیا، ان کی عزتوں کی تو حفاظت فرما۔ اے رب قدیر ان کی طرف اٹھنے والی بری نگاہوں کو خاک میں ملا دے، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، تیرے حبیب پاک کی عزت پر پھونکنے والے دشمنوں کو ہلاک و برباد فرما، تو ان گستاخوں کو عذاب علیم میں گرفتار فرما۔ اخیر میں یہ التجا ہے مولا نہ جانے یہ آنکھیں کب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما۔ اے رب قدیر مولانا نے جو منصوبہ بنایا ہے کریم خدا اس میں غیب سے تو اسباب مہیا فرما، اور مومنین کے لیے امت مصطفیٰ کے لیے اس کو خیر اور نفع کا کام بنا دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ الہ العالمین یہاں پر جتنے حاضرین ہیں ہم سب کے اور شہر میں بشمول من جتنے بھی ہمارے خاندان سے انتقال کر چکے ان سب مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کے قبروں میں تو رحمت و انوار کی بارشیں فرما، خصوصاً آج کے اس اجلاس میں مولانا نظام الدین رحمہ اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں ان کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو حضرات حضرت سے بیعت ہونا چاہتے ہیں مرید ہونا چاہتے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں، اور باقی حضرات دوری بنائے رکھیں۔ جو حضرات سے بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ قریب رہیں، باقی حضرات دوری بنائے رکھیں۔ جو پہلے سے کسی سے بیعت ہے وہ اپنے پیر سے منسلک رہیں سلسلہ حقہ سے، اور یہاں پر جو موجود ہیں وہ توبہ کرنے کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور جو بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ ارادہ کر لیں سلسلہ قادریہ میں داخل ہونے کے، اور آلریڈی جو مرید ہیں وہ توبہ کرنے کی نیت سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلہ وبالمؤمنین اخوہ۔ الہی میں نے توبہ کی اپنے پچھلے تمام گناہوں سے، عہد کرتا ہوں شریعت مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہوں گا، ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ہر برائی سے بچتا رہوں گا۔ میں داخل ہوا سلسلہ عالیہ قادریہ میں، الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کی جماعت میں حشر فرما۔ میں نے اپنا ہاتھ اپنے شیخ کے ذریعے سلطان الاولیاء غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ میں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیا۔ میں نے اپنی گردن ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے وقف کیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ الہ العالمین ان سب کو سلسلہ قادریہ میں قبول فرما لے، غوث پاک کے مریدوں میں شامل فرما لے۔ آخری سانس تک مولا ان سب کو شیطان کی شرارتوں سے، نفس امارہ کے وسوسوں سے محفوظ فرما۔ ہم سب کو مولا قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے غوث پاک کی جماعت میں حشر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔